ہیلو اینڈ السلام علیکم، میں ہوں اعزاز سید عمر چیمہ کے ہمراہ پروگرام ٹاک شاک کے لیے. آج کے ٹاک شاک میں ہم 3 اہم موضوعات پر گفتگو کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے سائفر کیس کی. آپ کو پتہ ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان کے اوپر فرد جرم نہیں لگ سکی، اس کی 23 اکتوبر ڈیٹ آئی ہے، لیکن ہمارے پاس اس حوالے سے کچھ نئی چیزیں ہیں، بتائیں گے کہ اس میں نئے انکشافات کیا ہیں. دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے پنجاب بھر میں جو ٹیچرز احتجاج کر رہے ہیں، ٹیچرز کا موقف کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ٹیچرز کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ گورنمنٹ آف پنجاب اس کا موقف کیا ہے. اور سب سے آخر پہ ہم بات کریں گے، ایک اچھی خبر آپ کو دیں گے کہ پاکستان میں بجلی چوری کا بڑا ذکر ہوتا ہے، تو ہم آپ کو ایک ایسے شہر کی بھی کہانی بتائیں گے جو بجلی چوری سے پاک قرار دیا جا رہا ہے. تو یہ 3 موضوعات ہیں. عمر چیمہ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. چیمہ صاحب، آج اچھے لگ رہے ہیں آپ ہمیشہ کی طرح، اور خبر آپ بڑی لے کے آئے. خبر کیا ہے سائفر کے والے سے؟ شاہ جی، ہم کل بات کر رہے تھے نا اوورآل کہ ادھر کوئی جو ہائی کورٹ میں بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی، جو ایف آئی اے کے پراسیکیوٹر جنرل ہیں، انہوں نے کہا کہ جو مختلف لوگوں نے اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی ہے اس میں یہ ذکر ہے کہ اس سے یہ سائفر کو پولیٹیسائز جو کیا گیا ہے، اس کو سیاست کی جو نظر ہوا، اس سے ہمارے جو 2 طرفہ تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات، وہ کس طرح سے متاثر ہوئے. تو اعزاز، جو انہوں نے ایف آئی اے نے انکوائری کی ہے اور اس میں انہوں نے کافی لوگ ان کے انٹرویوز کیے ہیں، سٹیٹمنٹس وغیرہ ریکارڈ کرائی ہیں، جس میں سے کوئی 4 سٹار وٹنس ہیں، جن میں سے 3 جو ہیں، یعنی سٹار وٹنس 4 سٹار وٹنس ہیں انفیکٹ، کہ جو یعنی کہ 3 جو ہیں وہ وزارت خارجہ سے ہیں، جس میں اس ٹائم کے سیکرٹری خارجہ تھے سہیل محمود صاحب، سہیل محمود، ہاں. دوسرے اسد مجید صاحب تھے، پھر جو ہے فیصل ترمزی صاحب تھے، اور دوسری طرف وزیر اعظم ہاؤس سے، وزیر اعظم آفس سے اعظم خان. ٹھیک ہے. جو مجھے اطلاعات ملی ہیں، یعنی کہ اوورآل وہ بھی کوئی وہ ذکر نہیں کر رہے کہ کس کی کیا سٹیٹمنٹ ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو اس میں انہوں نے بتایا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوا. تو اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ جب خان صاحب نے 27 مارچ کو وہ کاغذ لہرایا، اچھا اس دن عمران خان نے ذکر نہیں کیا کہ یہ وہ امریکہ سے کوئی تھریٹ آئی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی جو ایک ساتھ ان کے لوگ تھے یا جو جرنلسٹ تھے، ان کے ذریعے یہ بات آنا شروع ہو گئی کہ یہ امریکہ نے کیا. اور ہم نے تو وہ ڈیمارش وغیرہ بعد میں جاری کیا ہے نا، امریکہ نے پہلے ہمارے سے احتجاج ریکارڈ کرا دیا. اچھا. اس نے کہا کہ بھائی یہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ لوگ تو کوئی بات جو ہے نا پیٹ میں رکھ ہی نہیں سکتے، آپ بہت ہی پیٹ کے ہلکے لوگ ہیں، کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ آف دی ریکارڈ بھی کوئی آنیسٹ کنورسیشن نہ کریں، یعنی کہ اسٹریٹ فارورڈ یا کینڈیڈ یا بے تکلف کنورسیشن نہ کریں، کہ اگر ہمیں کوئی کسی بات پر اعتراض تھا تو ہم نے اسی سے آپ کے ایمبیسڈر کو بتانا تھا. اور میں کیا کرتے کہ ہم کو ادھر کو پریس کانفرنس کرتے، ہم نے تو پریس کانفرنس کی نہیں، آپ نے جو ہے ایک پورا مجمع لگا کے تو ادھر آپ نے اپنا کام کھیل شروع کر دیا. اچھا، انہوں نے احتجاجی مراسلہ ہمیں دیا، انہوں نے اصل میں ان کو لیٹر لکھا. اچھا، ٹھیک ہے، احتجاجی لیٹر، امریکہ نے لیٹر لکھا، اس میں احتجاج بھی کیا. دوسرا اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ جو لیٹر کل خان صاحب لہرا رہے تھے، یہ ذرا ہمیں شیئر کریں کہ کیا ہے، کہ ہمیں کو پتہ چلے کہ کوئی ادھر میڈیا میں بہت ساری باتیں چل رہی ہیں، ہمیں بھی پتہ چلے کہ اس میں کیا لکھا ہے، کوئی یہ چیز ہے کوئی مس رپورٹ ہی نہ ہوگی. اور دوسرا انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک بڑی ایک پریویلیج کمیونیکیشن تھی، جس کا ہم پہلے ذکر کر رہے ہیں کہ بھئی اس طرح کے جو سائفر ہیں یہ پبلک کنزمپشن کے لیے نہیں ہوتے، یہ حکومتی لیول پر ہوتے ہیں، اور آپ کو پہلے بھی آتے رہتے ہیں. اور اعزاز، یہ بات درست ہے ویسے کہ ہمیں یہ جو ٹی ایل پی کا جب مسئلہ چل رہا تھا تو اس ٹائم فرانس سے بھی بڑا ایک اسٹرانگ ورڈڈ سائفر آیا تھا. ٹھیک ہے. اور خان صاحب کے ٹائم پر سعودی عرب سے بھی ایک سائفر بڑا سخت آیا تھا، لیکن جب یہ امریکیوں کی قسمت کہ جب انہوں نے بھیجا تو اس ٹائم ادھر نو کانفیڈنس والا معاملہ چل رہا تھا، تو لہٰذا خان صاحب نے کہا کہ لیٹس پلے ود دا سائفر. تو انہوں نے یہ کیا. اور پھر جو دوسری بات اس سے بھی جو امپورٹنٹ ہے، وہ جو ریکارڈ کرائی ہمارے لوگوں نے جو اپنی انکوائری میں، انہوں نے کہا جی کہ اس کے بعد امریکیوں نے ہم سے بات کرنا چھوڑ دیا. اچھا. ہاں، کہ کچھ عرصہ تک جو ہے کمیونیکیشن ہی نہ ہوئی. ٹھیک ہے. اور درمیان میں جو ہوئی وہ ڈیمارش والی ہوئی. اچھا. ٹھیک ہے، کہ جو ڈیمارش کے لیے بلایا. اور یہ پاکستانی سفارت خانہ جو کہ واشنگٹن میں ہے،
اس سے امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ گفتگو نہیں کر رہا. یعنی اوور آل میں ایک حکومتی لیول پہ بات کر رہا ہوں کہ دو حکومتوں کے درمیان بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ادھر کی ایمبیسی جو ہے وہ بھی وزارت خارجہ کے ساتھ رابطے میں ہوتی ہے, تو وہ بھی آپ اگر کسی کو فون کریں یا کوئی وضاحت ان سے پوچھیں وہ آپ کو کوئی جواب ہی نہ دے, یا اس کے علاوہ اس ٹائم سائفر کا ایشو تو نہیں نہ چل رہا تھا یا نو کانفیڈنس نہیں چل رہا تھا, باقی بھی آپ کے معاملات تو روٹین میں چل رہے ہوتے ہیں نا دو طرفہ, تو کوئی اس دوران جو کمیونیکیشن ہے وہ بھی تعطل کا شکار ہوگی. ٹھیک ہے, نہ ادھر نہ ادھر سفارتخانے میں اور نہ ادھر, اور یہ معاملہ اس پہ ہوا. اچھا جب یہ والی سچویشن ہوئی تو اور خاص طور پہ 27 والا جو اس کے بعد ادھر جو وزارت خارجہ ہے انہوں نے ایک ایڈوائزری ایشو کی, ایڈوائزری نوٹ بنایا, اور وہ نوٹ کس کے لیے تھا, وہ آنریبل پرائم منسٹر کے لیے تھا کہ خان صاحب کے لیے کہ بھئی آپ جو کر رہے ہیں اٹس لائک پلینگ ود دا فائر. یعنی یعنی کہ ایگزیکٹلی یعنی کہ یہ ورڈ شاید نہیں ہوں گے, اور ڈپلومیسی میں اس طرح کے ورڈ جو ڈپلومیٹس ہیں ان کی جو ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں کرتے, لیکن انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارے لیے بہت پیچیدگیاں پیدا کرے گا. ٹھیک ہے, یو آر ڈسٹرائنگ ڈپلومیسی کہ یہ والی جو بات, ہاں ایگزیکٹلی, یعنی کہ جب ڈپلومیسی آپ کی ختم ہو جاتی ہے پھر تو جنگ شروع ہو جاتی ہے نا. ٹھیک ہے, تو ڈپلومیسی اور جنگ کے درمیان جو ایک آپ کے ڈپلومیسی سے نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے جو ہے ایک نوٹ بھی ایشو کیا خان صاحب کو بھی, اور جو شاہ محمود قریشی ہیں ان کو بھی کاپی کر دیا کہ شاہ صاحب کوئی خیال کرو یا تسی کو گل لگے سمجھاؤ, ہم مارے جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن خان صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ میں تو پہلے ہی مارا جا رہا ہوں, یعنی کہ میری تو نو کانفیڈنس آ رہا ہے میرے سے جائے باڑ میں کہ کیا ہو رہا ہے, یعنی کہ مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے. تو یہ والی چیز ہے, اور یہ جو ہے, اور پھر جو ہے اس کے بعد اوور آل جو انڈیا کے حوالے سے یا پاکستان کے جو انڈیا نے کچھ سٹینڈ لینا شروع کر دیا, انہیں بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ ممالک ان کی اپنی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ پاکستان کی کہ انڈیا کی طرف سے کوئی اگریسو قسم کی سٹیٹمنٹس آنا شروع ہو گئیں, تو یہ لگا جی کہ اب امریکہ ڈائریکٹ کھیلنے کی بجائے وہ انڈیا کے ذریعے کھیل رہا ہے, یا آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ انڈیا نے اس سچویشن کا فائدہ اٹھایا. ٹھیک ہے, اور امریکہ اس کو انڈورس کر رہا ہے, یا امریکہ نے کوئی اوور آل ٹیررزم پہ کوئی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے جی کہ پاکستان بندے دا پتر بنے, یا اس طرح کا کوئی اس طرح کی باتیں, اور ساتھ ساتھ ہمارے جو IMF والے ایشو چل رہے تھے. ٹھیک ہے, اور اعزاز یعنی کہ آپ کو پتہ ہے, یعنی کہ یہ ذرا اس سے ذرا ہٹ کے ہے لیکن ذرا اس سے ریلیٹڈ بھی ہے کہ ایک دفعہ جنرل باجوہ نے ادھر ہی کسی تھنک ٹینک میں کوئی یہ بات کی تھی یوکرین کے حوالے سے. ٹھیک ہے, غالباً کوئی اس طرح کی بات تھی جی کہ یوکرین کی جنگ کوئی کنڈیم کیا تھا رشین اگریشن کو. ٹھیک ہے, اچھا, اور اس ٹائم جو ہے ہم سارے سوچ رہے تھے کہ یار یہ مسئلہ کیا ہے, کہ یہ آرمی چیف کو کیا ضرورت بنی ہے, مسئلہ کیا تھا. وہ عمران خان نے تقریر کی تھی نا ان کے حق میں. نہیں وہ تو کی تھی, لیکن اس ٹائم جو تقریر کرنے کا آرمی چیف کا مسئلہ اس لیے آیا تھا کہ کیوں کی گئی, وہ یہ تھا کہ ہماری IMF کی قسط جب تک ہم یہ کنڈیم نہیں کریں گے وہ قسط بھی نہیں جاری ہونی تھی. ہاں, تو اس سے پہلے یعنی کہ اس سے پہلے جو ایک سچویشن ڈیولپ ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ یورپین یونین نے لیٹر لکھا, جب خان صاحب ادھر گئے تو خان صاحب نے کہا کہ کون ہوندے نے لیٹر لکھنے والے, اسی کو غلام. ٹھیک ہے, یہ آ گیا, کوئی امریکہ کو بھی کوئی تھریٹ کر دیا جی کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ وہ سارا ایک کانٹیکس تھا کہ جس میں ڈونلڈ لو اور اس کی بھی ملاقات ہوئی, اور جس طرح کل آپ نے بھی ذکر کیا کہ ڈونلڈ لو جو ہے وہ ادھر بھی اپنے آپ کو بچا کے پاکستانیوں سے پھر رہے تھے کہ کوئی ادھر سے کوئی خان صاحب کا تھریٹس آ رہے ہیں کہ خان صاحب کا کوئی جاں باز جو ہے وہ اٹیک ہی نہ کر دے. ٹھیک ہے, تو یہ اوور آل جو سائفر کیس ہے یہ بڑا سنگین ہوتا جا رہا ہے, اور آنے والے دنوں میں جب اس طرح کی چیزیں آنی ہیں, اس میں یہ بھی چیز ایک زیر غور تھی کہ کیا ہمیں امپیکٹ کو کوانٹیفائی کرنا چاہیے کہ نہیں. ٹھیک ہے, کہ 1 2 3. اچھا, لیکن اس میں ایک کاؤنٹر آرگومنٹ یہ بھی ساتھ آتا ہے جی کہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات آپ کی لیٹ سے کہ آپ کی کوئی ایک آپ کو کوئی ڈائریکٹ نہیں کہہ رہا ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سسٹم آپریٹ کس طرح کر رہا ہے, تو پھر آپ جو ہے نا کوئی ایک آپ کو ایک چیز کوئی ایک ٹینجیبل اور انٹینجیبل دونوں کو الگ کرنے میں بھی آپ کو چیلنجز آتے ہیں, اور وہ کوئی ایسی کوئی عدالت کی ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے کہ وہ کر کے دیا جائے. تو یہ آپ سمجھیں کہ جسٹ ہے اس کنورسیشن کا کہ جو ہوئی ہے. اچھا اعزاز, ایک اور جو بات میں نے ان سے چیک کی, میں نے کہا جی کہ یہ بندے ایک عام تاثر یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ان کو پریشرائز کیا ہے, اور بالخصوص اعظم خان کے حوالے سے بات آتی ہے کہ آپ نے ان کو پریشرائز کیا اور جو سٹیٹمنٹ لینی تھی وہ لے لی. ٹھیک ہے, یہ آپ نے FIA سے چیک کیا؟ میں نے FIA سے بھی چیک کیا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کسی کو پریشرائز نہیں کیا. ٹھیک ہے, بلکہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پریشرائز کریں, ہم نے ان کو بھی کہا جی کہ جو اوور کلنگ ہے اس کا آپ کے ٹرائل پر ایک نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے.
ٹھیک ہے, کہ آپ جب آپ اوور ڈو کرنا شروع کر دیتے ہیں نا, کہ آپ لوگوں کو دبا کے ان سے کوئی زیادہ چیزیں نکلوائیں, جو ہی انہیں کوئی تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے دباؤ میں آ کے بیان دیا نہیں تھا. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے ایف آئی اے نے کوئی پریشر نہ ڈالا ہو. نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں ڈالا. ٹھیک ہے, ایف آئی اے نے نہیں ان ڈالا. کا یہ پوائنٹ ہے, ان کا یہ پوائنٹ ہے کہ ہم نے ان کو یہ کہا, جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جو گریڈ 22 کے لوگ ہوتے ہیں نا, یعنی کہ وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے کوئی کلرک کو تو ہم ڈیل نہیں کر رہے تھے, ہم سے تو سینئر لوگ تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ان سب کو یہ بات کی تھی کہ آپ جس چیز کو درست سمجھتے ہیں, ہم آپ کو صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ نے فیکٹس بیان کرنے ہیں جو سچ ہے. ہاں, یعنی اس میں اعزاز دو طرح کے طریقے ہوتے ہیں نا, کہ بعض اوقات لوگ حقائق کو بھی چھپاتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ میرا اگر کسی آدمی کے ساتھ اچھا تعلق ہو, مجھے حقائق کا پتہ ہو, مجھے کوئی بلا لے, میں کہتا ہوں جی ٹھیک ہے وہ سارے معاملات ہیں لیکن میں دیکھیں میرا اچھا تعلق ہے. نہیں تو انہوں نے والنٹیئر کیا تھا, یہ جو گواہ تھے. نہیں, والنٹیئر تو یہ کیا نا کہ ان کو بلایا تو تھا نا. ٹھیک ہے, باقی انہوں نے کہا جی کہ آپ حقائق تو نہیں بدل سکتے. پھر یہ بھی ہے کہ لیٹ سے کہ آپ نے کوئی وزارت خارجہ کے افسران سے کوئی بات کی ہے, تو اس میں جب آپ نے اعظم خان کو, جو اعظم خان صاحب ہیں ان کو کنفرنٹ کرنا ہے, تو کوئی چیزیں ہیں جو اعظم خان نے اپنی صفائی میں بھی بتانی ہے, کہ ان چیزوں کو کنٹیکسچولائز کرنا ہے کہ یہ بات جو وہ کہہ رہے ہیں اس طرح نہیں ہوئی تھی, اس طرح ہوئی تھی. یا اگر وہ سائفر آیا تھا تو میں نے تو خان صاحب کو دیا تھا, تو پھر اگلا سوال ہوتا ہے جی وہ کدھر گیا, آپ نے واپس بھی لیا ہوگا, تو انہیں یہ تو بتانا پڑے گا نا کہ میں نے نہیں واپس لیا, یا مجھے انہوں نے دیا نہیں ہے, تو انہوں نے پوچھا ہوگا جی کہ آپ نے ان سے کوئی اس بارے میں انکوائر کیا کہ کدھر ہے, تو آگے اس کا یہ جواب آ گیا ہوگا کہ جس میں اب وہ اپنی کاسٹ پر بھی تو خان صاحب کو ڈیفینڈ نہیں نہ کر سکیں گے. تو لہٰذا وہ بعض کا جو ہے جب انکوائری چل رہی ہوتی ہے تو کئی ایسے سوال ہیں کہ جن کا جواب دیتے ہوئے جب آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ جو فیکٹس ہیں آپ وہ بیان کر دیں. اینی وے یہ ان کی ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنے لیول پہ پریشان بھی ہوں, یا ان کو لگے جی کہ ہم نے کوئی جو کو بات ذرا ہٹ کے کی تو کوئی پرابلم ہو سکتا ہے. یہ ان کی ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. ٹھیک ہے, ایک جو انکوائری آفیسر ہے اس کی اسٹیٹ آف مائنڈ ڈیفرینٹ ہو سکتی ہے, جو آگے جواب دینے والا اس کی ڈیفرینٹ ہو سکتی ہے, لیکن ان کا یہ ہے کہ ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ جو حقائق ہیں, کیونکہ ہم نے ان چیزوں کو ویریفائی کرنا ہے. کچھ چیزیں ہیں جس میں ڈاکومنٹری ایویڈنس اویلیبل ہیں, جس میں یہ ہے کہ ہم آپ کو ایک کراس ایگزامن کر سکتے ہیں. ایک اور بندہ ہے اس نے کوئی اسٹیٹمنٹ دیا تو ہم پوچھ سکتے ہیں جی کہ اعظم خان صاحب آپ نے یہ کیا, اعظم خان کہتے ہیں جی نہیں, تو آپ جو ہے وہ فارن آفس کے بندے کو لے کے آتے ہیں جی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میں نے اعظم خان کو یہ چیز دی ہے, تو اعظم خان کو کوئی جواب دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو اینی وے یہ آگے آنے والے ٹائم پہ آپ دیکھیں کہ اس کے لیے خان صاحب کے لیے اس کے لیے کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں یا کہ انہیں کوئی فائدہ ملتا ہے. اچھا, اس سے جڑی ہوئی بات میں آپ کو بتاؤں کہ آج 17 اکتوبر کو لگنی تھی ان پہ فرد جرم, تو وہ ہوا یہ کہ ان کے وکلاء ہیں عمران خان صاحب کے, انہوں نے جج صاحب کے پاس احتجاج کیا, انہوں نے کہا جی ہمیں تو کاپی نہیں ملی. پھر جو پروسیکیوشن کے وکلاء ہیں انہوں نے ان کو کاپی دی, اور پھر عمران خان اور جو شاہ محمود قریشی ہیں وہ بھی عدالت میں مجھے سے ان سے باقاعدہ دستخط لیے کہ ہم نے آپ کو کاپی دے دی ہے. پھر یعنی کہ انہوں نے ایویڈنس کے طور پہ دستخط لیے. طریقہ کار بھی یہی ہوتا ہے. اب 23 اکتوبر کو ان کے اوپر فرد جرم عائد ہوگی. 23 اکتوبر سے اگلے 2 مہینے گن لیں عمران خان. اچھا اعزاز, ایک اور جو چیز جو خان صاحب نے استثناء کا مطالبہ کیا تھا, ٹھیک ہے, ہاں, کہ آرٹیکل 248 غالباً ہے اس کے تحت, اب اتفاق کی بات ہے کہ یوسف رضا گیلانی نے بھی جب سوئس لیٹر لکھنا تھا تو یوسف رضا گیلانی نے بھی استثناء کا مطالبہ کیا تھا. اچھا, یوسف رضا گیلانی کا کیس ریلیٹیولی اسٹرانگ تھا, یعنی وہ یہ اسٹرانگ تھا, انہوں نے کہا جی کہ میں نے ایڈوائس لی ہے, مجھے لا منسٹری جو ہے نا وہ نہیں کرنے دے رہی, وہ کہہ رہی جی کہ آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو سپریم کورٹ ہے اس نے ڈسکوالیفائی کر دیا. خان صاحب کے کیس میں ان کو کسی نے ایڈوائس ہی نہیں دی, بلکہ جو ایڈوائس دی خان صاحب نے اس کے الٹ کی ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یعنی کہ اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں جی کہ میں نے اپنا ایک مائنڈ فلی یوز کیا ہے, میں نے جو ایک لوگوں سے اوپینین لے کے فیصلہ کر سکتا تھا میں نے وہ فیصلہ کیا ہے. تو اس کیس میں تو وہ باقی کہہ رہے تھے بھائی جان کم نہ کرے, لیکن خان صاحب ڈیسیژن اگینسٹ تھے, جو ادارہ جاتی فیصلے تھے وہ اگینسٹ تھے, خان صاحب نے الٹا فیصلہ. تو آگے چلیں, وہ جو ایک ایجوکیشن کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں. بالکل چیمہ صاحب, آپ کو پتہ ہے پورے پنجاب میں بڑا احتجاج ہو رہا ہے, ٹیچرز کا بھی. مجھے بھی آج ایک ٹیچر نے پنڈ دادن خان سے بھی میسج کیا ہے, اور بھی مختلف ٹیچرز نے رابطہ کیا ہے. معاملہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت 122 کے قریب جو ٹیچرز ہیں وہ احتجاج کر رہے تھے لاہور میں, سیکریٹریٹ کے سامنے. ان کے اوپر 3 مقدمات تھانہ اسلام پورہ میں درج ہوئے,
اور ان احتجاجی جو ٹیچرز ہیں ان کو رات کے وقت پولیس نے گرفتار کیا، پنجاب پولیس نے. مجسٹریٹ کے سامنے جب انہیں پیش کیا گیا تو ان کو مجسٹریٹ نے رہا کر دیا. انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر کیسز نہیں بنتے، احتجاج کرنے کا کیس نہیں بنتا. نتیجہ کیا ہوا چیمہ صاحب؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو ٹیچرز ہیں ان کے اوپر ڈپٹی کمشنر لاہور ہیں، انہوں نے ایم پی او کے تحت ان کو 3 ماہ کے لیے اندر کر دیا. اب وہ جو ٹیچرز ہیں جن کا کام ہے بچوں کو تعلیم دینا، بچوں کو اچھے تربیت دینا، وہ چیمہ صاحب آپ جیل کی ہوا کھا رہے ہیں 3 ماہ کے لیے. اب معاملہ کیا ہے؟ اصل تو معاملہ یہ ہے نا کہ معاملہ کیا ہے. 3 ایشوز ہیں ٹیچرز کے پنجاب میں. ٹیچرز کا ایشو نمبر 1 ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری جو لیو انکیشمنٹ ہے کہ جب ہم ریٹائر ہوتے ہیں تو آخری 12 ماہ جب ہم چھٹی نہیں کرتے تو ہمیں 12 اضافی سیلریاں دی جاتی ہیں، گورنمنٹ جو ہے وہ ختم کر رہی ہے. یہ ایک ایشو ہے ان کا. نمبر 2 ان کا ایشو ہے کہ 25 سال کی سروس کے بعد ان کی جو نوکری ہے یا ان کے اوپر 5% کی کٹوتی لگے گی. اور سب سے آخری ان کا کٹوتی کس چیز کی؟ ان کی تنخواہ پہ کٹوتی لگے گی. اچھا، ان کی تنخواہ پہ کٹوتی لگے گی. پھر سب سے اینڈ پہ ان کو جو سب سے اہم اور سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہتے ہیں ٹیچرز کہ گورنمنٹ اسکولوں کو پنجاب کی نگران حکومت یہ پرائیویٹائز کرنے جا رہی ہے. ٹھیک ہے چیمہ صاحب، اس وقت پنجاب میں آخری دفعہ ٹیچرز کی بھرتی ہوئی تھی سال 2018 میں. ان ٹیچرز کی جو بیسک سیلری ہے تقریباً 21,000 ہے. انہیں الاؤنسز ملا لیں تو 35 سے 40,000 روپے ملتے ہیں. جو کم سے کم ایکچولی جو کم سے کم منیمم ویج ہے، منیمم ویج 32,000 ہے. 32,000 ہے. اور پنجاب میں اس وقت 4.25 لاکھ ٹیچرز ہیں کم و بیش. اور ان 4.25 لاکھ میں 60% جو ٹیچرز ہیں وہ پرائمری کے ٹیچرز ہیں. ٹھیک ہے. اب پرائمری کے ٹیچرز کی جو تنخواہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ 35,000 سے کم تنخواہ 35,000 ہے. اور زیادہ سے زیادہ جو تنخواہیں ہیں ان کی تمام ٹیچرز کی پرائمری بھی اور ہائی اسکول اور مڈل اسکول کے بھی وہ ہے 2 لاکھ روپے. ٹھیک ہے. آج کے دور میں چیمہ صاحب 50,000 روپے بھی تنخواہ کم ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جتنے مشکل حالات ہیں 80,000 روپے بھی بمشکل گزارا ہوتا ہے. جس طرح بجلی کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں، کرائے اوپر چلے گئے. خیر اب 48,000 اسکول ہیں جن میں آپ کو پتہ ہے لاکھوں جو بچے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں. اور پنجاب میں ہی نہیں پورے پاکستان میں بھی کہ آلموسٹ ایجوکیشن فری ہے میٹرک تک سرکاری اسکولوں میں. تو یہ معاملہ ہے جس کے اوپر ٹیچرز احتجاج کر رہے ہیں. ان کے ٹیچرز گرفتار ہیں، بہت سارے لوگ گرفتار ہیں. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے حوالے سے وہ رحمان باجوہ جو اسلام آباد میں جو تحریک چلاتے رہے ہیں چیمہ صاحب، وہ بڑے ہی یعنی کہ میں اس بندے کا نا دلی ہمارے قومی رہنماؤں سے زیادہ بہتر آدمی یہ رحمان باجوہ ہے. کوئی شک نہیں. فیڈرل ڈائریکٹریٹ فیڈرل جو سیکریٹریٹ ہے اس کے ملازمین کا کیس اس نے اٹھایا اور پھر اس کو منطقی انجام تک پہنچایا. اس پہ مقدمے ہوئے، گرفتار ہوا. اور چیمہ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ کوئی ٹریڈ یونینسٹ نہیں ہے. ٹریڈ یونینسٹ نہیں ہے. اس کا ایک بچہ جو ہے وہ اسپیشل چائلڈ ہے. اچھا. اور تنخواہ اس کی کم تھی تو ایک دفعہ سیکریٹریٹ میں گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ احتجاج کر رہے ہیں ملازمین، لیڈرز احتجاج کر رہے ہیں، وہ بھی ان میں شامل ہو گیا کہ تنخواہ میں اضافہ ہونا چاہیے. اور پھر ہوا یہ کہ وہ جو ان کے روایتی لیڈرز تھے انہوں نے بیچ دیا. پھر اس نے کہا جی میں احتجاج کروں گا. پھر یہ آگے آیا، پھر اس کے ساتھ لوگ اکٹھے ہوتے کیونکہ اس کی نیت ٹھیک تھی. اس نے فیڈرل گورنمنٹ کے ملازمین کی تنخواہیں بڑھوائیں اصول کی بنیاد پر، قاعدے کی بنیاد پر، مذاکرات کر کے. اس کو اغوا بھی کیا گیا، پرچے بھی ہوئے، وہ قائم رہا. اب یہ جو ٹیچرز احتجاج کر رہے تھے، سول ملازمین بھی احتجاج کر رہے تھے، ان کے ساتھ یہ بھی تھا. اس کے اوپر بھی جو رحمان باجوہ ہے اس کے اوپر بھی مقدمہ ہے، اس کو بھی ECMPO کے تحت گرفتار کیا گیا ہے، جو کہ پنجاب گورنمنٹ کا اور جناب محسن نقوی جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، یہ کام ان کی گورنمنٹ کے لیے اچھا نہیں ہے اور ان کی شہرت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. یہ بعد میں بھی ہانٹ کرتا رہے گا. تو میرے خیال میں محسن نقوی صاحب کو چاہیے کہ فوری طور پہ ایک ٹیچرز کو تو فوری طور پہ ریلیز کریں اور ان لوگوں کو بھی، یہ رحمان باجوہ اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو بھی ریلیز کریں. اب اس پہ چیمہ صاحب میری جو پنجاب ایجوکیشن ہے ان کے ایک سینئر آفیسر سے بات ہوئی ہے تینوں ایشوز کے اوپر جو ٹیچرز کے ہیں کہ ان گورنمنٹ کا موقف کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں. گورنمنٹ کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو پرائیویٹائز نہیں کر رہے. البتہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ضرور کر رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ بعض NGOز ہوتی ہیں یا بعض
انڈیویجولز ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے جواد ایس خواجہ, پنجاب میں ایک اسکول آپ کو پتہ ہے انہوں نے بھی اڈاپٹ کیا ہوا ہے. ہاں اڈاپٹ کیا یا بنایا انہوں نے؟ بنایا ہوا ہے, اور میرے خیال میں جن بلکہ ان کے اپنے جو نواسی ہیں وہ بھی ادھر پڑھتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بعض اہم شخصیات ہوتی ہیں تو وہ اسکول اڈاپٹ کر لیتی ہیں, یعنی کہ وہ امجد ثاقب بڑے اچھا نام ہے, بڑا ریسپیکٹیبل نام ہے, اخوت کے انہوں نے بھی کچھ اسکول ہیں وہ اڈاپٹ کیے ہوئے جہاں پر وہ خود خرچہ کرتے ہیں, وہ ہیلپ کرتے ہیں اسکول کو گرو کرنے میں. تو کہتے ہیں وہ اس کو ہم نے آسان بنایا, ہم کسی کو یعنی کہ پرائیویٹائز بالکل بھی نہیں کر رہے, جو بچوں کی فیسیں بھی نہیں ہوں گی, اضافہ نہیں ہوگا, ٹیچرز بھی برطرف نہیں ہو رہے. ایک تو بات انہوں نے فلیٹلی, یہ پنجاب کی ایجوکیشن منسٹری کے ذمہ دار کسی سے میری بات ہوئی. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ جی لیو انکیشمنٹ, کہتے ہیں جی لیو انکیشمنٹ کا معاملہ جو ہے یہ پورے پنجاب کے تمام اداروں کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا ہے, یہ کسی ایک ادارے کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوا, ٹھیک ہے, لیو انکیشمنٹ کا. اور کہ پنجاب کے جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کی جب جس کی بھی نوکری 25 سال سے زیادہ ہوگی اس میں 5% کٹوتی ہوگی. وہ 5% کٹوتی کا نہیں ایشو, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو گریجویٹی ہوتی ہے نا, گریجویٹی وہ ہم اینڈ پہ کٹھی گریجویٹی دیتے تھے. مثال کے طور پہ 35% گریجویٹی دیتے ہیں, جو اس کی آخری تنخواہ ہوتی ہے اس کے ساتھ اوپر 35% باقی ساری, اس کا ایک فارمولہ ہوتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس جو ریٹائرمنٹ کے اوپر پینشن کے ساتھ ہم 25% دے رہے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کر رہے کہ ان کو پیسے کم دے رہے ہیں, لیکن جو ان کی جو پینشن ہوگی اس میں 10% اضافہ کر دیا ہے. یعنی کہ جو گریجویٹی 35 سے 25% ہو گئی نا, تو ان کی جو مثال کے طور پہ ان کی پینشن بن رہی ہے 1 لاکھ روپیہ, تو وہ 1,10,000 روپیہ ان کو ملے گا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ معاملہ ہے. تو یہ ایشو ہے ان کا, جو گورنمنٹ آف پنجاب کی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا یہی خیال ہے کہ یہ ہم کوئی زیادتی نہیں کر رہے. لیکن اس میں فرق کہاں آ رہا ہے؟ فرق چیمہ صاحب آ رہا ہے, وہ جان ایلیا نے کہا تھا نا کہ بات کہی نہیں گئی, بات سنی نہیں گئی, ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ مذاکرات نہیں ہو رہے, اور میرا خیال ہے کہ پنجاب کی ایجوکیشن منسٹری کو اور چیف منسٹر پنجاب کو خود اس معاملے کا نوٹس لینا چاہیے, کیونکہ یہ بہت بڑا احتجاج ہے اور بہت سارے ٹیچرز پریشان ہیں. ٹیچرز رابطہ کر کے اپنی جو گریونسز ہیں, چونکہ انہیں پکچر پوری کا پتہ نہیں, یہ ان سے جائیں, پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کریں, ان کو سمجھائیں, اور امیڈیٹلی جو سی بی ایم کے طور پہ یہ جو ٹیچرز گرفتار کیے گئے ہیں ان کو چھوڑیں. ابھی پنجاب میں چیمہ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ اسکولوں میں تعلیم نہیں دی جا رہی, ہڑتال چل رہی ہے. اسکول کا جو سسٹم ہے ایجوکیشن کا وہ عملی طور پہ پیرالائزڈ ہوا ہے. یہ چیف منسٹر پنجاب کو چاہیے کہ فوری اس پہ کارروائی کریں اور اس مسئلے کو حل کریں. مسئلہ جو ہے ٹیچرز بڑی خدمت کرتے ہیں, میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ٹیچرز کی چیمہ صاحب تنخواہیں بڑی کم ہے. آپ کو یاد ہے وہ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ نے ایک کتاب لکھی تھی ملٹری انکارپوریٹڈ, تو اس میں انہوں نے ایک فوجی افسر اور ایک ٹیچر کی تنخواہوں کا موازنہ کروایا تھا. تو ہمیں فوجی افسر کی تنخواہیں ٹھیک ہے اونچی ہیں, لیکن ٹیچرز کی بھی تنخواہیں زیادہ کریں, ان کو زیادہ فیسلٹیز دیں. تو بڑے مسائل ہیں. مجھے ذاتی طور پہ چیمہ صاحب بڑا دکھ ہوتا ہے, میرے ٹیچرز ہیں, آپ کے بھی ٹیچرز ہوں گے, اور وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کے مسائل ہیں, ان کے اپنے آگے بچوں کے مسائل ہیں, ان کے بچوں کے اچھی جگہوں پہ داخلے نہیں ہو رہے, ان کے بچوں کی جابز کا مسئلہ ہے, ان کے ہیلتھ کیئر کے ایشوز ہیں. تو یہ میرے خیال میں پنجاب گورنمنٹ, محسن نقوی صاحب یہ مارک کیوں لیو کر کے جانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ٹیچرز کو گرفتار کروایا تھا؟ وہ تو یہ مارک دے کے جائیں یا یہ لیگیسی اپنی چھوڑ کے جائیں کہ انہوں نے ان کے دور میں ٹیچرز کی سب سے زیادہ تنخواہیں بڑھی تھی, سب سے زیادہ فیسلٹیز بنیں گی تھی. خیر یہ لمبی بات ہے, جتنی بھی کریں کم ہے. اس کو فالو اپ بھی ہم کرتے رہیں گے کہ کیا ہوا. آپ یہ بتائیں کہ وہ خوشخبری ہے, ہم تو بہت زیادہ بری خبریں سنتے رہتے ہیں, خوشخبری ہے کہ بجلی چوری کے حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہ کیا ہے؟ شہری آج کل آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں ایک کریک ڈاؤن چل رہا ہے بجلی چوری کے خلاف اور بجلی چوروں کے خلاف. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ کریک ڈاؤن جو ہے پچھلے جو پہلے بھی ہوتے ہیں ان سے کس طرح ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک. اس میں یہ آپ سمجھیں کہ جیسے نا بڑا ایک
پورے مختلف شعبے اس میں ڈپارٹمنٹ اس میں انوالو ہیں. اس میں صرف جو بجلی والے ہیں وہ انوالو نہیں ہیں, اس میں پولیس بھی انوالو ہے, اسپیشل برانچ, اس میں آئی بی بھی انوالو ہے, ٹھیک ہے, اس میں ایف آئی اے بھی انوالو ہے, یعنی کہ جس کی ضرورت پڑی ہے وہ انوالو ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کو یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو بجلی چوری ہے کہ یہ بجلی والوں کی تعاون سے چوری ہوتی ہے. اچھا اس کے بعد انہوں نے کافی جگہوں پہ ایکشن بھی لیا, کئی لوگ سسپینڈ ہو گئے, کئی جو ہیں ان کو ضلع بدر کیا, کئی جو ہیں ان کی کوئی ریموول کا جو پروسیس ہے وہ چل رہا ہے جو کہ زیادہ کوئی ہینس کرائم میں انوالو ہیں. ٹھیک ہے, ابھی یہ کرنے جا رہے ہیں. اور ایک اور چیز کہ یہ جب سے کریک ڈاؤن شروع ہے اس وقت سے لے کے روزانہ یعنی ورکنگ ڈیز کی ہم بات کر رہے ہیں کہ 9:30 سے لے کے 11:30 تک زوم پر میٹنگ ہوتی ہے, جس کو جو سیکٹری ہیں جو انرجی کے سیکٹری پاور راشد لنگڑیال صاحب جو ہیں وہ اس کو پریزائڈ کرتے ہیں, اور اس میں تمام جو ڈسکوز کے چیف ہیں وہ بھی اس میں موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ جس میں ایک ڈیلی بیسس پہ وہ اپڈیٹ لے رہے ہوتے ہیں, اور کسی جگہ پر جو چیلنجز آ رہے ہیں اس کے لیے کہ بھئی یہ فلاں جو چیلنج آ رہا ہے اس کو ہم کس طرح ڈیل کر سکتے ہیں. ایک اور امپارٹنٹ کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس میں سٹیزنز کو بھی انوالو کیا کہ مختلف جگہ پہ کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کا کام ہے کہ وہ کسی جگہ پہ بجلی چوری ہوتے دیکھتے ہیں نا, انہوں نے تصویر بنا کے انہوں نے ایک پورٹل بنایا ادھر چڑھا دینی ہے. ٹھیک ہے, اور ان کا کام صرف بجلی چور کی شکایت لگانا نہیں ہے, ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر کسی جگہ پر بجلی نہیں بھی آ رہی تو پھر بھی بتانا ہے کہ فلاں ایریا میں ہمارے ایریا میں کوئی لوڈ شیڈنگ اتنی دیر سے ہے, کہ جس میں ان کو یہ بھی انسینٹیو ہے کہ آپ ہم سے تعاون کر رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. اب یہ کرنے جا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک ضلع ہے جس کو ماڈل ڈسٹرکٹ کا نام دے رہے ہیں, کہ جدھر ہم نے بلکہ شہر کے پہلے شہر سے شروع ہوتے ہیں نا, کہ مردان خیبر پختونخوا مردان اعزاز پشاور سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. ٹھیک ہے, اور بجلی چوری جو ہے ادھر آپ سمجھیں کہ جو ہے نا 50% سے زیادہ بجلی چوری ہے ادھر مردان میں. ہاں, اور یہ وہ ضلع ہے کہ جس نے کے پی میں شاید ہی کسی اور ضلع نے اتنے بیوروکریٹ پیدا کیے ہوں. اچھا, کہ یہ بیوروکریٹس کا ضلع ہے. ٹھیک ہے, اور ابتدا بھی ادھر سے ہی ہو رہی ہے. ہاں, ابتدا بھی ادھر سے ہو رہی ہے. وہ اس کو ماڈل سٹی کے طور پہ مردان کو ایز اے ماڈل سٹی قرار بجلی چوری بھی ادھر ہی تھی, اور اسی کو تو اس میں ان کے میرے خیال کو 16 فیڈر ہیں. ٹھیک ہے, ادھر جو ہے ان کی جو بجلی چوری ہے ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ کوئی 10% سے بھی کم ہو گئی ہے. اور صبح تک انہوں نے اس کو ڈکلیئر کرنا ہے, یعنی کہ کل بدھ والے دن اس کو ڈکلیئر کرنا ہے کہ یہ بدھ 18 اکتوبر کو یہ ڈکلیئر ہوگا جی کہ یہ بجلی چوری سے پاک شہر ہے. اچھا, یہ کیا کیا, یہ جادو کیا ہے جی؟ تو ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ایکشنز لیا نا. ٹھیک ہے, اچھا ایکشن لیا. ہاں, ایکشنز وہ جو ٹاسک فورس بنی تھی, ٹاسک فورس ہے, اس نے ایکشن لیا ہے. ٹھیک ہے, وہ ساری پروگریس جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور کرنے جا رہے ہیں, صرف بجلی سے چوری سے پاک ضلع نہیں قرار دینے جا رہے. ٹھیک ہے, ادھر لوڈ شیڈنگ بھی 0 ہوگی. اوکے, ہاں, یعنی کہ انسینٹیو بھی ہے, یعنی کہ فائدہ جس ضلع میں بجلی چوری نہیں ہوگی وہاں پر لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوگی. ویری گڈ. یعنی کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی چور ہیں تو آپ چوروں کو پکڑیں اور تسی مرواؤ گے سن. ٹھیک ہے, کہ آپ چوری کریں گے اور ہماری لوڈ شیڈنگ ہوگی. اس ٹائم جو ہے ادھر کو 8-10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. 8-10 گھنٹے, ہاں, یعنی جو ہو رہی تھی اب جب یہ کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے اب کم ہوتی گئی ہوگی. اور کل جو ہے اس کو بجلی چوری سے ہی پاک علاقہ نہیں, ضلع شہر نہیں, بلکہ اس کو لوڈ شیڈنگ سے بھی پاک کریں. ویری گڈ. ٹھیک ہے, تو یہ کل ہونے جا رہا ہے. ادھر جو ہے ادھر انہوں نے مردان کا انتخاب کیا ہے. ٹھیک ہے, اور سندھ میں میرپور خاص, ٹھیک ہے, جہاں پر بڑی بجلی چوری. ہاں, یعنی کہ میرپور خاص کو ابھی کچھ ٹائم لگے گا. کچھ کا مطلب ہے کہ آپ سمجھیں کہ اس کو ڈکلیئر کرنے میں کہ بھئی اس کو چوری سے پاک ضلع قرار دینے میں 10 دن 15 دن کوئی 2-3 ہفتے لگیں گے, یعنی کہ 15-20 دن لگیں گے. اچھا, ویری گڈ. لیکن جو سندھ میں اس کو قرار دینے جا رہے ہیں. ویری گڈ. تو یہ اچھا سٹیپ ہے, یعنی کہ اوور آل جو پہلے ماضی میں جس طرح کے ایک ہاف ہارٹیڈ میئرز ہوتی تھیں تو اس طرح کی نہیں ہے. ایک بڑی ایک سسٹمیٹک اور جو انٹر ایجنسی کوآپریشن ہے, مختلف ادارے انوالو ہیں کہ جس جگہ پر ضرورت ہے وہ اس جگہ پر وہ ہیلپ کر رہا ہے. اچھا چیمہ صاحب, اس میں نا 2 چیزیں میں عرض کروں گا. ایک تو اس میں SIFC کا بڑا امپارٹنٹ رول ہے, جس میں SIFC میں بھی انہوں نے بتایا تھا نا کہ بجلی چوری کہاں پر ہو رہی ہے, اور پھر SIFC نے
پرائم منسٹر نے اور اس وقت ساری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی تھی, انہوں نے کہا. اور اس میں چیمہ صاحب یہ جو راشد لنگڑیال سیکرٹری ہیں, ان کا بھی میں نے بڑی اچھا نام سنا ہے. میں ان کو جانتا نہیں ہوں, نہ کبھی ملا ہوں, شاید آئیں سامنے تو میں پہچان بھی نہ پاؤں, لیکن میں نے ان کے بارے میں سنا ہے کہ یہ اپنا کام جو بھی ان کو اسائنمنٹ دی جاتی ہے اس کو کرتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ یہ اپنے کے علاوہ دوسروں کا کام بھی اچھا کر لیتے ہیں. اچھا, ہاں, یعنی کہ انہوں نے نا یہ ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں. اچھا, اور انہوں نے ان کی جو ادھر کی اسٹڈی ہے نا وہ ڈیزائن تھنکنگ میں ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اور یہ جب کووڈ وغیرہ آیا تھا نا, یہ پہلے لاہور کے کمشنر بھی رہے ہیں. اچھا. تو جب یہ کرونا والا آیا تھا نا تو اس ٹائم انہوں نے اس ٹائم بھی ایک ماڈل بنایا تھا کہ ہم کس طریقے سے نقصان کو کم سے کم کر سکتے ہیں. گو کہ وہ اس ٹائم یہ کھڑے لائن لگے ہوئے, یہ کووڈ کا یعنی بجلی میں تو ابھی آئے نا, یعنی کہ ان کو ابھی کچھ عرصہ میرے خیال سال سے شاید زیادہ ہی ہو گیا کہ سیکٹری پاور ہیں. تو یعنی کہ اچھا, یعنی کہ اوور آل کمپیٹنٹ اچھے آفیسرز میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو میرے خیال میں یہی ہے چیمہ صاحب. ہاں, آپ تو ناظرین آپ نے ہماری گفتگو سنی, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, اور ہمیں کوئی ای میل کرنی ہو تو talkshock777@gmail.com پر آپ انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں. مجھے اور اعجاز کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.